ہاں جی بیٹا پھر سنیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں تلخیص المفتاح خاصہ دوم کی، اور اس کا جو چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تقیید کا۔ تقیید پیچیدگی کہتے ہیں، اور پیچیدگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیچیدگی لفظوں میں ہوتی ہے اور ایک پیچیدگی معنوں میں ہوتی ہے۔ ایک پیچیدگی کس میں ہوتی ہے؟ لفظوں میں، ایک معنی میں۔ لفظوں کی پیچیدگی سے مراد یہ ہے کہ لفظ بے ترتیب ہوتے ہیں، اور بے ترتیب لفظ ہونے کی وجہ سے ان لفظوں کا معنی تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اور معنی کی تقیید یہ ہے کہ معنی لفظ تو ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس معنی کی حقیقت تک جانے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس میں پیچیدگی ہوتی ہے۔ اب دونوں پہ آ جائیں۔ و تقیید، اور تقیید یہ ہے اللہ یکونا ظاہر دلالت، کہ وہ ظاہری طور پر دلالت نہ کرے علی المراد، اپنی مراد پر، للخلل، کسی خلل کی وجہ سے۔ اب جو خلل ہے، اما فی نظم، خلل یا تو نظم میں ہوگا، کا قول الفرزدق، جیسے فرزدق کا قول فی خال حشام، حشام کے ماموں کے حوالے سے۔ حشام کون تھا بیٹا؟ یہ حشام بادشاہ تھا۔ حشام کون تھا؟ تو حشام کا جو ماموں ہے نا، تو فرزدق نے حشام کے ماموں کے حوالے سے بات کی۔ حشام خود بھی بادشاہ تھا، اور جو اس کا آگے ماموں تھا وہ ماموں بھی بڑا عزت والا تھا، تو فرزدق نے حشام کے ماموں کی تعریف کی۔ اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے عبارت ہے بیٹا، پڑھیے۔ وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حی ابوہ یقاربہ۔ اب یہ ہمارے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، وما، اور نہیں ہے، مثل، اس کی مثل، فی الناس، لوگوں میں، الا مملکن، مگر بادشاہ، ابو امہ، اس کی امی کا باپ، حی، زندہ ہے، ابوہ، اس کا باپ، یقاربہ، جو اس کے قریبی ہے۔ اب یہ جیسے یہ شعر لکھا ہے، میں نے ترجمہ بھی کیا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ ترجمہ سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ بیٹا اس لفظ، اس جملے کے اندر، اس شعر کے اندر تقیید ہے، پیچیدگی ہے، اور وہ پیچیدگی کیا ہے کہ یہ مطلب کلمات درست نہیں لکھے ہے۔ درست معنی کب سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جب دو متلازم چیزوں کے درمیان غیر ضروری بات نہ آئے۔ اب جب ہم نے اس کو درست شکل میں لکھا، یہ نیچے آ جائے، وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، یہ یہاں تک ایک جملہ ہو گیا۔ وما مثلہ فی الناس حی، لوگوں میں کوئی بھی اس جیسا زندہ نہیں بچا، یقاربہ، جو اس جیسا ہو۔ وما مثلہ، نہیں ہے اس جیسا، فی الناس، لوگوں میں، حی، کوئی زندہ۔ لوگوں میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا، ان لوگوں میں کوئی اس جیسا نہیں، یقاربہ، جو اس کے قریب بھی ہو، اس جیسا ہونا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی ہو، مگر الا مملکن، مگر بادشاہ، ابو امہ، جو اس کی ماں کا باپ ہے نا، ابو ہو، وہ اس کا باپ ہے۔ چلے، یہ ابو امہ، اس کی ماں کا باپ ہو، یہ نانا ہو گیا نا، ابو ہو، تو یہ حشام کے ماموں کی بات ہے، حشام کا ماموں۔ یہ اس ابو سے مراد حشام کا ماموں ہے، یہ حشام بادشاہ ہے، تو اس کے ماموں کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اب بیٹا ادھر چپ کرو آپ سی، وما مثلہ، نہیں کوئی اس کی مثل، لوگوں میں، حی، زندہ، یقاربہ، جو اس کے اس جیسا ہے، اس کے قریب بھی ہے، مگر بادشاہ۔ اب بادشاہ کون تھا؟ وہ حشام بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حشام کے قریب کوئی بندہ ہے نا، کوئی حشام جیسا ہے، تو کون ہے؟ ابو امی، جو اس کی ماں کا باپ ہے وہ اس کا باپ ہے، یعنی حشام کے جو ماموں کا باپ ہے وہ حشام کی ماں کا بھی باپ ہے، یعنی کہ حشام کی جو حشام کا ماموں ہے نا بیٹا، ابو ہو، یہ حشام کے ماموں کی بات ہے، جو اس کے باپ کی بات ہے نا، وہی اس کے ماں کے باپ کی بات ہے، یعنی کہ نانے کی بات ہو رہی ہے۔ المقصر یہ کہ یہاں تک یہ سمجھ آ گئی کہ بادشاہ کی اگر کوئی مثل ہے تو اس کا نانا ہے، کوئی اور اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ فرزدق نے حشام بادشاہ کے ماموں کے حوالے سے شعر کی بات کی۔ اگر حشام کے ماموں جیسا اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف بادشاہ ہے، یہ اگر بادشاہ جیسا پوری دنیا میں کوئی ہے تو بادشاہ کا نانا حشام ہے، حشام کا نانا ہے۔ جو حشام کا نانا ہے
وہ حشام کے ماموں کا باپ بھی ہے اور حشام کی ماں کا باپ بھی ہے۔ جو بات آپ کو سمجھانے والی ہے وہ ہے بات تاکید کی۔ تاکید کہتے ہیں پیچیدگی کو، پیچیدگی۔ اب پیچیدگی، اب یہ جو عبارت لکھی تھی اس عبارت کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی تھی، یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کس کی بات کیا ہو رہی ہے، یہ بے ربط جملہ تھا۔ لیکن جب ہم نے اس بے ربط جملے کو ایک ربط سے لکھا تو ہمیں شعر کی سمجھ آ گئی۔ جب شعر کی سمجھ آ گئی تو پھر یہ قانون بنا کہ اگر ایسا جملہ، ایسا شعر کہ جس کو سلجھانے میں پیچیدگی پیش ہے، دشواری ہے، اس کو ہم تقید کے نام سے کہتے ہیں۔ اگر وہ پیچیدگی لفظوں میں ہے تو تقید لفظی ہے، اور اگر وہ پیچیدگی معنوں میں ہے تو تقید معنوی۔ اب آگے آ جائے تقید معنوی، ہم دیکھتے ہیں تقید معنوی کیا ہے۔ ہاں جی، تقید معنوی کیا ہے؟ وہ اما فی الانتقال کقول الاخر، بات کہتی ہے یہ پیچیدگی معنی کو منتقل کرنے میں آتی ہے، جیسے کسی دوسرے کا قول، ساطلب بعد دار عنکم، میں ان قریب طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری، ان قریب میں طلب کروں گا بعد دار گھر کی دوری، عنکم تم سے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، لتقربوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہے جی بیٹا، کو بچی بتائے گی اس میں کیا پیچیدگی ہے معنی کے اندر؟ دیکھیں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گھر کی دوری طلب کرتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ۔ جب گھر دور کر رہا تو قریب کیسے ہوگا؟ ہاں جی، نہیں سمجھ رہا، میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بیٹا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ جب کوئی نظروں کے سامنے ہوتا ہے نا، جب کوئی، تو وہ دل میں اتنا نہیں ہوتا، وہ دل کے اتنا قریب، کیونکہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ نظروں سے دور ہو جاتا ہے نا پھر دل کے اتنے ہی قریب ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ شاعر یہ کہہ رہے ہیں سات لوگ بود دارنکم، میں طلب کروں گا گھر کی دوری تم سے تاکہ تم قریب ہو جو۔ کیوں قریب ہو جو؟ جب تم مجھے نظر نہیں آؤ گے تو میرے دل میں تمہارا خیال مچلے گا، اور ہر لمحہ میرے دل میں تمہارا ہی خیال ہوگا۔ جب تم میرا ہر وقت میرے دل میں ہوگے تو میرے قریب ہی ہوگی۔ وہ بیٹا آپ نے شعر سنا ہے نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ کرنا دیدار ہے اور کیا رہے آنکھیں بند، حالانکہ دیدار تو آنکھیں کھول کر ہوتا ہے نا۔ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ آنکھیں کھول کر۔ اب اگر کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو آنکھیں بند کرنے سے دیدار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی ایک طرح کی پیچیدگی تھی، تو جس کو یہ اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آنکھیں بند کریں گے تو دل میں اس کا تصور آ جائے گا تو دیدار ہو جائے گا۔ اچھا چلے ایک اور آپ کو شعر سناتا ہوں اردو کا اسی موضوع پہ۔ وہی شعر یہ ہے کہ مگس کو باغ میں نہ جانے دیجیے، مگس مکھی، شہد کی مکھی، مگس کو باغ میں نہ جانے دیجیے، نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دے ورنہ پروانہ قتل ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ وہ پروانہ وہاں پہ چوکیدار ہے جس کو شہد کی مکھی نے جا قتل کر دینا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مگس، شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو وہاں سے کیا چوسے گی؟ پھلوں کا رس۔ وہ پھلوں کا رس سے کیا کرے گی؟ کچھ سے اپنا وہ شہد بنائے گی اور کچھ سے وہ اپنا موم بنائے گی، کھگا جو اپنا اس کا گھر ہوتا ہے وہ بھی پھلوں کے رس سے بنتا ہے نا۔ تو شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھل چوسے گی، پھر وہاں سے اپنا وہ کھگا بنائے گی۔ جب لوگ شہد نکالیں گے وہ جو پیچھے موم بچے گا اس سے موم بتی بنے گی، جب پھر موم بتی بن کے اس کو جلایا جائے گا، پروانہ آئے گا، پروانہ جل کے مر جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس گالی ختم کرو۔ تو یہ سارا فتنہ شروع ہوا تھا شہد کی مکھی کو باغ میں جانے دینے سے۔ تو اب شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دیں، نہ وہ جائے، نہ رس چوسے، نہ کھگا بنائے، نہ اس کے کھگے سے موم بنے، نہ موم بتی جلے، اور نہ پروانہ آئے اور نہ مرے۔ تو یہ اتنی لمبی بات تھی۔ تو یہ ہوتی ہے بہتر تقید معنوی کہ لفظوں کے اندر تو پیچیدگی نہیں ہے لیکن جو معنی کا مفہوم ہے وہاں تک پہنچنے میں پیچیدگی آتی ہے۔
چلے اب دوسرا اس کا پڑھیں، دوسرا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ، اور بہائیں گی میری آنکھیں آنسو، میری آنکھیں آنسو لِتَجْمُدَ، تاکہ جم جائیں، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تاکہ، بھی آنسو بہانے سے تو آنکھیں جمتی تو نہیں ہیں نا، وہ تو آنکھیں تار ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا آنسو بہے، اتنا آنسو بہے کہ آنکھوں میں آنسو ہی نہ رہے تب جم جی، یہ بات ہے، یہ مطلب شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب کی جدائی میں کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تاکہ خوشی سے جم لیں۔ فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوعِ، اب یہاں پر جو انتقال ہے، منتقل ہونا ہے آنکھوں کے جمود سے، ذہن ان کے بخل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس خوشی کی طرف منتقل نہیں ہوتا جس کا شاعر نے قصد کیا۔ چلے بیٹا انشاءاللہ باقی صبح پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔